خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید بادشاہ اس بہلول کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون الرشید کے دربار اعلیٰ میں ان کی آزادانہ رسائی تھی۔ جب ان کا دل چاہتا تھا تو دربار میں آ جاتا۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چوڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ وہ کیا ہے بادشاہ؟ ہارون الرشید نے کہا، میں آپ کو یہ چوڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف کم عقل ملے تو اس کو یہ چوڑی دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چوڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر لب مرگ پہ پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے اور بہت ہی بڑا سفر ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے۔ میں اب دنیا سے کوچ کر کے جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اسے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو اپنے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ جس پر ہارون الرشید نے کہا کہ تم پھر بیوقوفی کی باتیں کرتے پھر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہ تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان بھی نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس تھی اور وہ یہ چوڑی تھی جس سے آپ نے مجھے یہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بہلول آپ سے زیادہ کوئی اگر آپ کو بیوقوف ملے تو یہ اس کو دے دینا۔ میں نے بہت ساری تلاش کی لیکن مجھے کوئی نہیں ملا سوائے آپ کے کہ اتنا لمبا سفر اور آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے آپ بہت زیادہ تیاری کرتے تھے۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی۔ واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی عمارت اور سرود کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا کہ دنیاوی سفر کے لیے تو لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا لیکن آخرت کے سفر کے لیے اس نے